رقت پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے نگاہ نیچی کر کے آپ دروازے سے داخل ہوں، اور جس طرح مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھیں، اعتکاف کی نیت کریں، اور اس کے بعد آپ خانہ کعبہ کی طرف چلتے رہیں۔ جب مسجد الحرام کی چھت ختم ہو جائے گی اور آپ صحن میں پہنچیں گے تو وہاں آپ اللہ کے ذکر کی آوازیں اور لبیک کی صدائیں سنیں گے۔ اس مقام پر آپ جب پہنچیں گے تو صحن میں اترنے کے لیے چند سیڑھیاں آپ کو نیچے اترنا ہوگا۔ جو صحن ہے اسے مطاف کہتے ہیں۔ جب آپ مطاف میں پہنچ جائیں تو کسی مناسب جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور آپ یہ یاد کریں، سوچیں کہ گناہ گار سیاہ کار رب العالمین کے دربار میں حاضر ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائیں، اور پھر جب ایک کیفیت طاری ہو جائے تو پھر اپنی نگاہیں اٹھائیں اور خانہ کعبہ کا دیدار کریں۔ 3 بار پڑھیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور درود پاک پڑھیں، اور پھر جو دعائیں آپ مانگیں گے وہ قبول ہیں۔ اس موقع پر یہ بھی دعا مانگ لیں کہ اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ جو میں نے دعائیں کی ہیں جو آئندہ کروں ان میں سے جو بہتر ہو وہ قبول و منظور فرما۔ اس کے بعد آپ دیدار کی نیت سے خانہ کعبہ کے ارد گرد گھومیں، اور ابھی آپ طواف شروع نہ کریں، پہلے خانہ کعبہ کو اچھی طرح دیکھیں اور اس کی دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ خانہ کعبہ کا وہ کنارہ جس میں حجر اسود نصب ہے اسے رکن اسود کہتے ہیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کا دروازہ ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار کا حصہ ہے اسے ملتزم کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ خانہ کعبہ کے چاروں طرف گھوم کر دیدار کریں۔ یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی خذ بلطفک یا الہی من له زاد قلیل مفلس بالصدق یأتی عند بابک یا جلیل، کچھ نہیں ہے میری جھولی میں الہی مجھ کو تھام، ہوں فقیر بے نوا کر دے کرم تو اپنا عام، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی ذنبہ ذنب عظیم فاغفر الذنب العظیم انہ شخص غریب مذنب عبد ذلیل منہ عصیان ونسیان وسہب بعد سہب منک احسان وفضل بعد اعطاء الجزیل، خذ بلطفک یا الہی من له زاد قلیل مفلس بالصدق یأتی عند بابک یا جلیل، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی
میں گناہوں کا ہوں خوگر ہے خطائے بے حساب، ناتواں کمزور لیکن ہوں تیرے در کا غلام، میرا عصیاں میرا نسیاں میرا ہر دم بھولنا، تیرا احسان و کرم پھر بھی ہے ہم جیسوں پہ عام، کچھ نہیں ہے میری جھولی میں الہی مجھ کو تھام، ہوں فقیر بے نوا کر دے کرم تو اپنا عام، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی، کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، سوء اعمالی کثیر زاد طاعتی قلیل، انت شافی انت کافی فی مہمات الامور، انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل، خذ بلطفك يا إلهي من له زاد قليل، مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل، يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي یا الہی یا الہی۔ اور جب آپ اچھی طرح دیکھ لیں تو اس کے بعد اب آپ طواف کریں گے۔ طواف کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حجر اسود کی سیدھ سے تھوڑا پہلے کھڑے ہو جائیں اور اپنا سیدھا کندھا کھول لیں۔ سیدھا کندھا کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر جو آپ نے چادر رکھی ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کے باندھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، صرف دونوں کندھوں کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ طواف شروع کریں گے تو اجتباء کریں گے۔ اجتباء کے معنی یہ ہے کہ آپ جو چادر آپ نے سیدھے کندھے پر ڈالی ہے، چادر کا حصہ، اس کو سیدھے کندھے کے نیچے سے بغل سے نکالیں گے، اور سیدھا کندھا جو ہے وہ آپ کھلا رکھیں گے، اور چادر کا جو حصہ ہے وہ بغل کے نیچے سے نکال کر اسے الٹے کندھے کے اوپر ڈال دیں گے۔ پھر آپ طواف کی نیت کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کرنا چاہیں اور عربی میں کرنا چاہیں اس طرح کریں گے، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام، اے اللہ بے شک میں تیرے مقدس گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، فیسرہ لی، تو اے اللہ میرے لیے اسے آسان کر دے، وتقبلہ منی، اور مجھ سے قبول و منظور فرما۔ یہ نیت کرنے کے بعد تھوڑا سا ایک قدم اب چلیں گے اور بالکل خانہ کعبہ کا جو رکن اسود ہے، یعنی وہ کنارہ کہ جس میں حجر اسود نصب ہے، اس کی بالکل سیدھ میں آ جائیں۔ جب اس کی سیدھ میں آ گئے اب آپ اپنے ہاتھ حجر اسود کی طرف اٹھائیں گے۔ یہاں پر حجر اسود کے استلام کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کو آپ خود جا کر بوسہ لیں، لیکن بوسہ لینے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ کسی کو تکلیف دیے بغیر بوسہ لینا اگر مشکل ہو تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی لاٹھی وغیرہ سے حجر اسود کو چھوا جائے اور پھر اس لاٹھی کو چوم لیا جائے۔
لیکن اتنے رش کے اندر یہ کرنا بھی کسی کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے، تو آپ تیسرا طریقہ اختیار کریں، وہ یہ کہ حجر اسود کی طرف اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں کریں اور پھر بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو چوم لیں، تو یہ گویا کہ ایسا ہے کہ آپ نے حجر اسود کو چوما۔ پھر سماعت کیجئے، حجر اسود کی سیدھ میں آ کر اپنے ہاتھوں کو آپ اپنے کندھوں کی سیدھ میں اٹھائیں گے اور ہتھیلیاں آپ کی حجر اسود کی طرف ہوں گی، اور یہ دعا پڑھیں گے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اور پھر انگلیوں کو آپ چوم لیں گے، تو اس کا ایسا ہی ثواب ہے جیسے گویا کہ کسی نے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ اب آپ کا طواف شروع ہوگا۔ طواف میں خانہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف رہے گا، اور آپ کو طواف میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ کا منہ، آپ کا سینہ، آپ کی ٹانگیں یہ خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو۔ آپ طواف جو کر رہے ہیں یہ عمرے کا طواف ہے، اس میں ابتدائی 3 چکر یہ رمل کے ساتھ ہوں گے۔ رمل کے معنی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم آپ رکھیں گے اور تیز تیز چلیں گے، اس طرح کہ آپ کے شانے جو ہیں وہ ہلتے ہوں، اسے رمل کہتے ہیں، اور یہ ابتدائی 3 چکروں میں کرنا سنت ہے۔ اگر رمل کرنے میں مشکل آئے تو آپ نارمل چال چلیں۔ رمل کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، رمل کے لیے کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ جہاں رش کم ہو وہاں آپ رمل کریں، جہاں رش ہو وہاں آپ اپنی عام جو حالت ہے چلنے کی اسی طرح چلیں۔ رکن اسود سے آپ کا طواف شروع ہوا، پھر خانہ کعبہ کا دیدار، پھر خانہ کعبہ کا دروازہ، وہاں سے آپ گزرے، پھر آپ دوسرے کنارے تک پہنچے، جو دوسرا جو کونا ہے خانہ کعبہ کا اسے رکن عراقی کہتے ہیں۔ پھر آپ تیسرے کنارے تک پہنچیں گے جسے رکن شامی کہتے ہیں۔ رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے جسے حتیم کہتے ہیں۔ طواف کے دوران اس کے اندر جانا منع ہے۔ پھر آپ چوتھے کنارے تک پہنچیں گے، چوتھے کونے تک پہنچیں گے، اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ رکن یمانی پر بعض لوگ استلام کرتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں کا اشارہ کر کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو دونوں ہاتھ رکن یمانی پہ لگائیں یا سیدھے ہاتھ سے اسے چھوئیں، اس طرح کہ قدم اور سینہ کعبے کی طرف نہ ہو۔ لیکن رش میں یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو وہاں سے گزر جائیں گے اور اسے چومنے کی کوشش آپ نہ کیجیے گا۔ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، جو دیوار ہے، اسے مستجاب کہتے ہیں۔ یہاں پر 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہاں آپ پہنچیں تو آپ یہ دعا ضرور کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب جب آپ حجر اسود کی سیدھ میں پہنچے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اب دوبارہ آپ حجر اسود کی سیدھ میں حجر اسود کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے، اپنی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف کریں گے اور وہی دعا پڑھ کر پھر اپنی انگلیوں کو چوم لیں گے۔ حجر اسود چومنے کا ثواب نصیب ہوگا اور اسے استلام کہتے ہیں۔ پھر دوسرا چکر شروع ہو جائے گا۔ اس طرح 7 چکر جب مکمل ہو جائیں گے تو آخر میں پھر استلام کریں گے، یعنی چکر 7 ہیں اور طواف میں استلام جو ہیں وہ 8 ہیں۔ اس طرح آپ کو یہ طواف مکمل ہو گیا۔ یہاں پر ایک ضروری مسئلہ سن لیں کہ طواف میں چکروں کی جو دعائیں ہیں یہ دعائیں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ طواف کے دوران درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اپنی مادری زبان میں
دعا کر سکتے ہیں، جو وظائف آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر طواف کے چکروں کی دعا بھی پڑھیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر طواف کرنے کے بعد آپ اپنا کندھا، جو سیدھا کندھا آپ کا کھلا ہوا تھا، اسے آپ بند کر لیں گے اور مقام ابراہیم پر آپ آئیں گے اور یہ آیت کریمہ پڑھیں گے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا یہ واجب ہے، اور اگر مکروہ وقت ہو تو ابھی نہ پڑھیں، بعد میں پڑھ لیں۔ مقام ابراہیم کی دعا پڑھیں گے جو کتابوں میں موجود ہے، مگر یہاں ایک ضروری وضاحت سمجھ لیں کہ مقام ابراہیم پر جانا کوئی فرض نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے مقام ابراہیم کے قریب جا کر پڑھیں، لیکن رش کی وجہ سے قریب نہ جا سکیں تو پورے حرم شریف میں جہاں بھی ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ طواف کے نوافل ادا ہو جائیں گے۔ مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے اور دعا مانگنے کے بعد پھر آپ ملتزم پر جائیں گے۔ ملتزم کے معنی یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان جو خانہ کعبہ کی دیوار ہے اسے ملتزم کہتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ اس کے بعد اس سے لپٹ جائے انسان، کبھی سینہ لگائے تو کبھی چہرہ لگائے، کبھی اپنے ہاتھ بلند کر دے اور خوب رو رو کے دعائیں کرے۔ یہاں پر ایک دعا جو احادیث طیبہ میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبریل امین کو جب بھی مکے میں دیکھا تو اس حال میں دیکھا کہ وہ ملتزم سے لپٹے ہوئے ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں، یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی، یعنی اے واجد ماجد، اے رب العالمین، جو تو نے مجھے نعمت دی ہے کبھی اس نعمت سے مجھے محروم نہ کرنا۔ یہ دعا بار شریعت کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ دعا اور اس کے علاوہ جو دعائیں آپ چاہیں مانگیں، مگر آج کل ہوتا یہ ہے کہ ملتزم پر اور مقام ابراہیم پر اور حجر اسود پر بہت زیادہ خوشبو لگی ہوتی ہے، تو حجر اسود کا بوسہ اگر ایسا شخص لے کہ جس نے احرام باندھا ہوا ہے، یا ملتزم سے ایسا شخص لپٹ جائے تو اس کے جسم سے بہت زیادہ خوشبو لگ جاتی ہے، اور اگر خوشبو بہت زیادہ لگ جائے تو اس پر دم لازم ہو جاتا ہے۔ تو جو احرام کی حالت میں ہو اسے ان دونوں کاموں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ویسے بھی رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور اکثر لوگ ملتزم سے لپٹ نہیں سکتے، تو ملتزم کی سیدھ میں یا جہاں بھی جگہ ملے وہاں ملتزم کا تصور کر کے جو دعائیں آپ مانگنا چاہیں مانگ لیجئے۔ اس کے بعد زمزم شریف پئیں۔ آج کل زمزم کا جو کنواں ہے وہاں تک جانا تو ممکن نہیں ہوتا، جگہ جگہ زمزم کے کولر ہوتے ہیں، تو وہاں سے آپ زمزم حاصل کریں، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی زمزم پئیں، پہلی تو سنت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ پیٹ بھر کر زمزم شریف پینا سنت ہے۔ جب بھی پئیں پیٹ بھر کر پئیں، اور پینے سے پہلے دعا کریں، نیتیں کریں، اپنی حاجتیں پیش کریں۔ جس نیت کے ساتھ جس حاجت کا تصور کر کے زمزم شریف پئیں گے وہ حاجتیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ خانہ کعبہ کا دیدار بھی کرتے رہیں اور زمزم شریف پیتے رہیں۔ جب اس سے فارغ ہو جائیں تو اب صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے۔ اگر آپ تھک چکے ہوں تو تھوڑی دیر مسجد حرام شریف میں ہی بیٹھ جائیں اور ذکر و درود کریں۔ جب آپ کی تھکن اتر جائے یا کم ہو جائے تو اس کے بعد آپ صفا مروہ کے درمیان صحیح کریں۔ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے لیے حجر اسود کا استلام کریں۔ اس کے بعد صفا مروہ کی طرف آپ جائیں۔ سب سے پہلے آپ صفا پہنچیں گے اور صفا پہنچ کر تھوڑا سا اوپر کی طرف آپ چڑھیں گے۔ اتنا چڑھیں کہ تھوڑی سی اونچائی پر آپ ہوں اور اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ خانہ کعبہ اگر وہاں سے نظر آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے،
اور وہاں سے خانہ کعبہ کا اگر دیدار نہیں ہوتا پھر بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں اور اتنی دیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں جتنی دیر میں سورہ بقرہ کی 25 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس سے مختصر دعا بھی کر سکتے ہیں اور طویل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو صفا کی جو دعائیں کتابوں میں لکھی ہیں وہ بھی پڑھیں اور پھر صفا سے مروہ کی طرف آپ روانہ ہوں۔ جب آپ صفا سے مروہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جسے میلین اخضرین کہتے ہیں۔ 2 گرین پٹے ہیں۔ جب پہلا گرین پٹا آتا ہے وہاں فرش پر جو سنگ مرمر ہے وہ بھی گرین ہے اور اوپر چھت پر بھی گرین ٹیوب لائٹس لگی ہیں۔ وہاں اپنی رفتار بڑھا دیں۔ آپ جب وہاں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ وہاں پر دوڑتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی ہیں۔ جب دوسرا سبز پٹا آئے گا اور چھت پر گرین ٹیوب لائٹس لگی ہوں گی تو اپنی رفتار جو ہے آپ وہ نارمل کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ مروہ پہ پہنچتے ہیں۔ مروہ پر پہنچ کر اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کریں اور اتنی دیر دعا کریں جتنی دیر میں 25 آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس سے کم دعا بھی کر سکتے ہیں اور زائد بھی کر سکتے ہیں۔ پھر دوبارہ آپ مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ صفا سے مروہ یہ ایک چکر ہے، مروہ سے صفا یہ دوسرا چکر ہے۔ اس طرح آپ کے 7 چکر وہ مروہ پر مکمل ہوں گے۔ جب 7 چکر مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ حسب معمول خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعائیں کریں۔ 2 رکعت نفل نماز سعی کی نیت کے ساتھ آپ پڑھ لیں کہ سعی کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد چونکہ آپ کا یہ احرام صرف عمرے کا ہے تو اب آپ عمرے سے فارغ ہو چکے ہیں، صرف آپ کو حلق کرانا باقی ہے۔ مرد حضرات اپنے بالوں کا حلق کرائیں گے یعنی سر منڈوا لیں گے، اور اگر حلق نہ کروانا چاہیں تو تقصیر کر لیں۔ تقصیر کے معنی یہ ہے کہ کم از کم 1/4 سر کے بال انگلی کے 1 پورے سے زیادہ کٹوا لیں۔ بہتر یہ ہے کہ حلق کروائیں کہ حدیث پاک میں تقصیر کرنے والوں کے لیے 1 مرتبہ دعا کی گئی اور حلق کرنے والوں کو 3 مرتبہ دعاؤں سے نوازا گیا۔ عورتیں وہ حلق نہیں کروا سکتی، وہ تقصیر کریں گی، اور تقصیر کا طریقہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے چٹیا کے سرے کو انگلی کے 1 پورے سے کچھ زیادہ کاٹ لیں۔ جب یہ آپ نے کر لیا تو اب آپ کا احرام کھل گیا۔ اب آپ اپنے کپڑے تبدیل کر کے جو سادہ لباس ہے وہ پہن سکتے ہیں۔ طواف کی احتیاطوں میں سے یہ احتیاط بھی ہے، یعنی یہ تو عمرے کا طریقہ مکمل ہوا، لیکن 2 باتیں اس میں خاص طور پر خیال کرنی ہے کہ عورت کے لیے کان اور کلائی جو ہے یہ طواف کے دوران چھپانا یہ ضروری ہے۔ اگر کان کا 1/4 حصہ یا کلائی کا 1/4 حصہ کھلا ہو اور اس حالت میں اس نے طواف کیا تو یہ ایک حرام عمل ہے۔ اب عمرہ کرنے کے بعد ہم کیا کریں؟ عمرہ ادا کرنے کے بعد جب تک مکہ مکرمہ میں رہیں خوب طواف کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مزید عمرے ادا کریں۔ جب بھی عمرہ ادا کریں تو مسجد عائشہ جائیں اور وہاں سے احرام کی نیت کر کے مسجد حرام آئیں، اور اسی طرح طواف و سعی اور پھر حلق کروانا ہوگا۔
اسی طرح مسجد جیرانہ وہاں بھی جا سکتے ہیں اور وہاں جا کر احرام کی نیت کر کے آئیں اور پھر اسی طرح عمرہ ادا کریں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر حج کے ایام میں کچھ دن باقی ہوں اور ابھی کچھ طواف سے اور عمروں سے ہمارے بھائی جب فارغ ہو جاتے ہیں تو اب وہ وقت پاس کرنا چاہتے ہیں، تو غیبت میں، چغلی میں، ہنسی مذاق میں اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں اور گناہوں کا ڈھیر جمع کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حج کے ان ایام سے پہلے، 7 ذی الحجہ سے پہلے تک خوب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گر گڑا کر توبہ کی جائے۔ یہ حج کرنے میں جو بہترین سامان سفر ہے وہ تقوی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ 7 ذی الحجہ سے پہلے اگر زیادہ عمرے نہ کیے جائیں تو بہتر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلسل عمرہ کرنے کی وجہ سے وہ تھک جائے اور حج کے فرائض اور واجبات ادا کرنے میں کوئی سستی ہو۔ ایک بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کل چونکہ موبائل فون لوگوں کے پاس ہوتے ہیں اور اس میں میوزیکل ٹیون بھی ہوتی ہے، تو افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وہ طواف کر رکھے ہوتے ہیں، سعی کر رکھے ہوتے ہیں، اس وقت میوزیکل ٹیون بج رہی ہوتی ہے، بسا اوقات فلمی گانے بج رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ہر حال میں حرام ہے۔ جب یہ حرام کام ہے تو پھر اس مقدس جگہ پر تو اس سے ہمیں نجات پانی چاہیے، تو اس سفر پر جانے سے پہلے ہی اپنے موبائل فون کو ایسی ٹیون سے پاک کر لیں اور وہاں پہنچنے کے بعد اس بات کی احتیاط کریں کہ اگر آپ موبائل فون مسجد حرام میں یا مسجد نبوی شریف میں لے جائیں تو برائے مہربانی یاد دہانی کے ساتھ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ مسجد الحرام میں داخل ہونے سے پہلے آپ اپنے موبائل فون کو بند کر لیں یا سائلنٹ کر لیں۔ 7 ذی الحجہ کو افضل یہ ہے کہ حج کا احرام باندھا جائے، اور اگر 7 ذی الحجہ کو نہیں باندھا تو 8 ذی الحجہ کو باندھ لیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہوٹل کے کمرے میں بھی احرام باندھ سکتے ہیں اور وہیں پر نفل پڑھ کر حج کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ احرام باندھنے کے بعد نیت کرنے کے لیے مسجد الحرام آپ چلے جائیں اور وہاں 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے ادا کریں۔ اس کے بعد حج کی نیت کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہونے کے ساتھ ساتھ عربی میں اس نیت کو پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ بھی آپ دہرا لیں۔ اللہم انی ارید الحج، اے اللہ بے شک میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، فیسرہ لی، اے اللہ میرے لیے اسے آسان کر دے، وتقبلہ منی، اور میری طرف سے اسے قبول فرما، وأعنی علیہ، اور اس پر میری مدد فرما، وبارک لی فیہ، اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ نویت الحج، میں نے حج کی نیت کی، وأحرمت بہ للہ تعالی، اور میں نے اللہ کے لیے حج کا احرام باندھا۔ اس کے بعد 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا یہ ضروری ہے اور 3 دفعہ پڑھنا افضل ہے۔ تلبیہ یعنی لبیک اس طرح پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اب اس کے بعد مینا کی طرف آپ کی روانگی ہوگی. مینا کی طرف روانگی میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 7 ذی الحجہ اور 8 ذی الحجہ کی درمیانی شب عشاء کی نماز کے بعد ہی حاجیوں کو مینا پہنچا دیا جاتا ہے، اور بعض حاجی فجر کے بعد جاتے ہیں. جو پیدل جانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فجر کے بعد جائیں، لیکن جو معلم کی بسوں میں جاتے ہیں تو وہ تو مجبور ہیں، جب معلم کی بسیں لے جائیں گی تبھی وہ جائیں گے. مینا جاتے ہوئے یہ چیزیں اپنے ساتھ رکھ لیں: 1 جوڑی کپڑا، تولیہ، تسبیح، مصلی، گلے میں لٹکانے والی پانی کی بوتل، معلم کا ایڈریس یعنی معلم کا دیا ہوا کارڈ جس میں خیمہ نمبر، مکتب نمبر، اسٹریٹ نمبر وغیرہ سب لکھا ہوتا ہے، قربانی اور کھانے پینے کے اخراجات، تکیہ، بستر، چادر، سیفٹی پن جو پردہ وغیرہ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، ہلکی غذا آپ ساتھ رکھ لیجئے. زیادہ سامان اپنے ساتھ نہ لے جائیں، بس یہی سامان اور اس کے علاوہ جو ضروری سامان ہو وہ ساتھ رکھیں. 8 ذی الحجہ کا روزہ حاجیوں کے لیے مستحب ہے. جو بھائی اور بہنیں پیدل حج کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ صفا مروہ سے جو راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ کی طرف جاتا ہے، یعنی باب مروہ سے باہر نکلیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ مبارک جو اس وقت ایک لائبریری کی شکل میں ہے وہاں پہنچیں تو اس کے برابر سے ایک سرنگ جاتی ہے، مینا کی طرف جاتی ہے. اس سرنگ کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ تقریباً 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے میں پیدل چل کر حاجی صاحبان مینا پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ بوڑھے والدین یا ایسے بوڑھے اور کمزور لوگ نہ ہوں کہ جنہیں ساتھ چلنے میں مشکل ہوتی ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ پیدل حج کریں، کہ جو پیدل حج کرے اور پیدل ہی واپس آئے تو اسے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں نصیب ہوتی ہیں. ہاں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے والدین کو بس پہ چڑھا دیں اور خود اکیلے پیدل آئیں اور وہ کسی قسم کی پریشانی محسوس کریں. تو ایسا معاملہ ہو تو پھر آپ اپنے والدین کے ساتھ بس میں جائیں، انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو بہت سارا اجر نصیب ہوگا. 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا سنت مبارکہ ہے. لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ رات کو پہنچا دیتے ہیں حاجی صاحبان کو، 8 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک پڑھتے ہیں. تو اس طرح 5 نمازیں تو ہو جاتی ہیں، لیکن جو سنت ہے اس سے محرومی ہے. اس میں حاجی صاحبان وہاں معلم کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر وہ صرف دل جلا سکتے ہیں. باقی پیدل حج کرنے والے وہ اس سنت مبارکہ پر عمل